اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم ناظرین اکرام، شاعر ایک پیغام دے رہا ہے، اپنا شاعرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے حالات حاضرہ میں جو چل رہے ہیں حالات اور مسلمان جو عمل کر رہے ہیں اس پر یہ شاعری ہے۔ سنیے آپ حضرات، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے، لیکن مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے، لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں۔ نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں نبی نبی، کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ۔ جمعہ میں جمعہ کی اہمیت، فضیلت، اس کے متعلق چند باتیں سنایا تھا، لیکن آواز ری ساؤنڈ ہونے کی وجہ سے وہ باتیں صحیح سنائی نہیں دی۔ اس وجہ سے پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، مختصر الفاظ میں جو باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں غور سے سنیے۔ جمعہ کا دن بہت زیادہ اہمیت والا اور فضیلت والا۔ جمعہ کے دن میں چند اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتوں پر عمل کر لیں گے جو سنن جمعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیں گے تو 1 سال نفل روزوں کا اور 1 سال نفل تہجد کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فضائل جمعہ کے دن کے بیان کیے گئے ہیں کتب احادیث میں۔ جنت میں ایک میدان ہوگا، اس میدان کا نام ہوگا میدان مزید۔ اب حالات ایسے ہیں، اگر دشمن بنانا ہے تو دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن بنانا ہے نا، بس سچ بات کہو، حق بات کہو، سینکڑوں دشمن آپ کے بن جاتے۔ حق بات سننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، سچ بات بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور جو بندہ حق بات بولتا سب پکڑ کے کھینچنے اس کی دشمنی کے اوپر آمدہ ہے۔ بہرحال جمعہ کا دن ہے، بڑی اہمیت والا ہے، لیکن ہمارے شہر میں یہ جمعہ کا دن کیا ہو گیا؟ ٹائمنگ مینٹیننس ڈے۔ کیا ہو گیا؟ یہ جمعہ کا دن آتے تھے نماز کے لیے، کیا کرتے؟ ٹائمنگ مینٹیننس ڈے۔ کہاں پہ پہلے نماز ہوتی؟ وہاں پہ ایک اللہ کا بندہ چلے جاتا، والد چلے گیا تو بیٹے دکان پہ بیٹھے ہوئے رہتے، اور جب والد جلدی نماز پڑھ کے آ گیا تو بیٹے دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھتے۔ اگر بڑا بھائی جلدی نماز پڑھ کے آیا تو دوسرے بھائیوں کو کیا کرتا؟ دوسری جگہ پہ بھیجتا۔ اے اللہ کے بندوں، جمعہ کا دن ہے، بہت زیادہ فضیلت والا ہے،
تھوڑی گھنٹوں کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ہم اپنے بزنس کو، کاروبار کو بند کر لیں گے تو ہماری نیا ڈوب نہیں جائے گی، اللہ اور زیادہ برکتیں عطا کریں گے نا۔ ہاں، غیروں تک ایک پیغام بھی مل جائے گا کہ دیکھو آج جمعہ کا دن ہے، مسلمان اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہیں اور سب سے پہلے جمعہ کے لیے مسجدوں کو جاتے ہیں۔ اگر کھلا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کاروبار کو بند کریے، روکیے۔ کاروبار کھلا بھی ہے تو بتلائیے لوگوں کو، ایک پیغام دیجیے، ایک میسج دیجیے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن میں سب مل کر اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ پورے اعمال پر عمل کرتے ہوئے جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں خطبے کے ٹائم پہ آ گئے، خطبہ ختم ہونے کے بعد آئے۔ جمعہ کی سنتیں میں بولا نا، نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، وہی حالات ہیں۔ خطبے کے وقت آ رہے ہیں یا پھر جمعہ کی اہمیت فضیلت کو ہی ختم کر رہے ہیں۔ بے شمار فضائل ہیں، وقت نہیں ہے اتنا، میں صرف جو ایک پیغام میسج دینے جا رہا ہوں اس کو سنیے۔ اللہ کتنا بڑا انعام عنایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو جمعہ کی اہمیت اور فضیلت پر عمل کرتا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ جنت میں ایک میدان ہوگا، میدان مزید، وہاں پر دعوت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ دعوت۔ ایسی دعوت نہیں دنیا کے جیسی کھانے کے واسطے 100 بوڑھی پڑ رہی، ایسی دعوت نہیں، جنت کی دعوت۔ جنتی لوگ جب اپنے مرضی کا حسن لے کر، خوبصورتی لے کر جنت میں داخل ہوں گے، جنتی کپڑے پہن کر، پوشاک جس کو بولتے ہیں، جنتی کپڑے پہن کر جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنتی مخلوق یعنی جنتی لوگ سامنے نظر آئیں گے۔ مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، جنتی لوگ جنت میں داخل ہونے کے بعد سامنے نظر آئیں گے تو جو جنتی لوگ ہیں جنتی مخلوق کو ایسے ہی دیکھیں گے، ٹک ٹکی نگاہیں باندھ کر، بولتے نہ ہو پلک مارے بغیر، ایسی۔ کتنے سال؟ 70 سال۔ کتنے سال؟ 70 سال دیکھیں گے۔ جنتی مخلوق کا وہ حسن ہوگا، وہ خوبصورتی ہوگی۔ اور جنت میں ایک میدان ہوگا، میدان مزید، وہاں پر اللہ اپنے بندوں کو دیدار کرائیں گے۔ اس لیے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کیا کہتی ہیں؟ جنت طلب کرنا الگ چیز ہے، سب سے پہلے اللہ کے دیدار کو طلب کرو۔ جنت طلب کرنا سب کرتے ہیں لیکن اللہ کے دیدار کو طلب کرو پہلے۔ کہو کہ اللہ جنت میں اپنا دیدار عطا فرما، اللہ اپنا دیدار عطا فرما، یہ دعا مانگو۔ یہ سمجھانے کے لیے بولو، یہ دعا مانگو، کیونکہ اللہ کا دیدار ہوگا تو سب کچھ مل جائے گا نا، جنت میں مل جائیں گی، سب مل جائیں گی۔ تو میدان مزید میں وہاں پر ایک دعوت ہوگی، وہ جنت میں ایک کنارے یعنی دریا کے کنارے پر ہوگا وہ میدان۔ وہاں پر نور کے ممبر بنے ہوں گے، نور کے کرسیاں بچھے ہوئے ہوں گی، نور کے مسند ہوں گے، نور کے مسند ہوں گے۔ وہاں پر ہر کوئی اپنی ترتیب سے بیٹھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ پہلے انبیاء، پھر اس کے بعد شہداء، پھر اس کے بعد صدیقین، پھر اس کے بعد صالحین، پھر علماء، پھر اس کے بعد لوگ جنت کی ترتیب جس کو ملی جیسے اعمال کے مطابق ویسا بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور جب جنتی لوگ اس نہر میں یعنی نہر میں غسل کر کر پار کر کر، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ پار کر کر اس کو جائیں گے، یا جو بھی ہو عمل جو حدیث مبارکہ میں بتلایا جاتا، تو جب جائیں گے وہاں پر تو تھوڑی سی یعنی وہاں پر موسم کے حساب سے تھوڑا، یہاں پہ دنیا میں جیسا موسم خراب ہوتا نا، موسم خراب ہے تو کیسا آندھی چھڑتی ہے، ہوا آتا، دھول اڑ جاتی ہے وغیرہ ہوتا نا، وہاں پہ ویسا نہیں۔ تھوڑا سا وہاں پر اگر طوفان جیسا عمل ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہاں پر نور کی برسات ہوگی۔ اس کی برسات ہوگی، نور کی برسات، اور وہ کس پر پڑے گی؟ میدان میں مزید میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر پڑے گی، اور وہ نور کی برسات سے اور ان کے اوپر نور آ جائے گا، ان پر اور نور آ جائے گا۔ اب جب نور آ جائے گا تو یہ لوگ جنتی لوگ میدان مزید میں آئیں گے
تو وہاں پر سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کلام کو سنائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا وہ کیفیات ہوں گے، اندازہ لگائیے۔ اللہ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ میدان مزید میں اپنے بندوں کو بغیر پردوں کے دیدار عنایت کریں گے، دیدار عطا فرمائیں گے۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کی جمعہ میں جیسی کیفیات ہوگی، جیسے اس کا عمل ہوگا، وہ نہا دھو کر جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کرتے ہوئے خطیب کے بالکل قریب بیٹھے گا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو میدان مزید میں اپنے دیدار عنایت فرمائیں گے۔ جمعہ کی کیفیات کے مطابق اس کا عمل کی بنیاد پر اللہ کا دیدار نصیب اس کو ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عنایت کریں گے، اور اللہ کو جمعہ کا دن بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ لوگوں کے جمع ہونے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں میدان مزید کا ایک عکس ہے جو جمعہ کا دن ہے، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ایک عکس ہے جو جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور جو بندہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ساری سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے جمعہ کے لیے جاتا ہے، اس کو ویسے ہی انشاءاللہ اس کے کیفیات کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق میدان مزید میں اللہ اپنا دیدار عنایت کریں گے۔ لیکن یہاں پر ہمارے پاس، ہمارے شہر میں جمعہ کا دن ہے، ٹائمنگ مینٹیننس ڈے، ٹائم مینٹیننس کرتے ہیں یہاں پر جمعہ کے دن بھی۔ اور بعض تو ایسے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، یوں محسوس ہوتا ہے یہ لوگ جمعہ پڑھ رہے نہیں، کس وجہ سے آئے، صرف ایک فریضہ ادا کرنا ہے، اس بنیاد پر آ گئے۔ وہی دعوتہ میں جانا ہے، بولو 1 گھنٹہ پہلے چلے جاتے، کھانے کو دیری ہے، بولو آدھا گھنٹہ بولے تو بھی ٹھہرتے، دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ان سے مسخرہ پن کرتے ہوئے۔ لیکن جمعہ کے لیے میرے بھائی یہ کیا عمل کر رہے ہم لوگ؟ جمعہ کتنا متبرک دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الایام یوم الجمعہ، کہ دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، کہ دنوں میں سردار جمعہ کا دن سردار ہے۔ فضیلت اس کی ختم کر دے رہے ہم لوگ، اہمیت کو ختم کر دے رہے۔ افسوس ہے وہ نوجوانوں کے اوپر، افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو جمعہ کے دن کو ٹائمنگ مینٹیننس ڈے مناتے ہیں، اور جمعہ کے دن پر خطبے کے وقت آ جاتے ہیں، ساری سنتوں کو نعوذ باللہ من ذالک چھوڑ دیتے، نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ علی نام کے دعوے کے ہیں کیا عشق کرنے والے؟ اللہ کے واسطے اس کی اہمیت کو سمجھیے، انشاءاللہ مزید اہمیت آپ کے سامنے ضرور آئے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو جمعہ کے دن کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن کے سنن پر اللہ ہم سب کو، پوری امت کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔